بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن شریف میں ہدایت کے بارے میں دو اصول بیان کیے ہیں۔ ایک سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے رستے پر چلنے کے لیے جد و جہد کریں گے، جو لوگ ہماری بندگی کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، سٹرگل کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ضرور انہیں اپنے رستے کی ہدایت دیں گے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رستے پر چلنے کا خواہش مند ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رستے پر چلنے کی کوشش بھی کرے اور پھر اسے ہدایت نہ ملے۔ تو یہ ایک اللہ نے اصول بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو ضرور ہدایت دے گا اللہ جو بندگی کے رستے پر چلنے کے صدق دل سے خواہش مند ہیں، جو ہدایت کے صدق دل سے طالب ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کہا کہ میں ہدایت نہیں دوں گا، اب چاہے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، صبح و شام مانگتے رہیں، اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو میں ہدایت نہیں دوں گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 50، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص حق کو جانتے بوجھتے حق کے رستے سے ہٹ کے چلتا ہے، جو شخص عدل اور ظلم کے رستے کو پہچاننے کے باوجود عدل کا راستہ چھوڑ کر ظلم کے راستے پر چلتا ہے، جس کے مفادات ہی ظلم سے وابستہ ہیں، جس نے ظلم کو ہی اپنی زندگی کا راستہ بنا رکھا ہے، جو چلتا ہی ظلم کے راستے پہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زبردستی اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت طلب کرنے میں سچے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ عملی زندگی میں جو ہدایات معلوم ہیں، انسان کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی یہ ہدایت ہے، اس معاملے میں اللہ کی یہ ہدایت ہے، اس معاملے میں اللہ کا یہ حکم ہے، فلاں معاملے میں اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے احکامات کو جانتے ہوئے اور پھر اپنے مفادات کی خاطر، اپنی خواہشات کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کو معمول کی بات سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہوں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو جو جتنا بڑا ظالم ہوگا، جتنا زیادہ ظالم ہوگا، ہدایت سے اتنا ہی محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس نقطے پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اپنے رب کی آیات سے سمجھنے کی بجائے، اپنے رب کی آیات کی روشنی میں ہدایت پانے کی بجائے ان سے منہ موڑ لے۔ ایک شخص ایک غلط کام کر رہا ہے، ایک شخص ایک ناجائز راستے پہ چل رہا ہے، آپ اللہ کی آیات کے ذریعے سے اسے سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھنے کی بجائے منہ موڑ لیتا ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ منہ موڑ لیتا ہے، روگردانی کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو جب ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو جو سب سے بڑا ظالم ہے اسے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ تو یہاں تک یہ بات طے ہو گئی کہ جس طرح بندگی ہم پہ فرض ہے، اسی طرح سے ہدایت دینا اللہ کے اوپر فرض ہے، اور ہمیں ہدایت ملے گی اگر ہم ہدایت حاصل کرنے میں مخلص ہوں گے، اگر ہم ہدایت کی دعا کرنے میں سچے ہوں گے، اگر ہم اپنی عملی زندگی میں ان ہدایات پر کاربند ہوں گے جن ہدایات کو ہم
جانتے ہیں اگر ہم اپنی عملی زندگی میں ظلم سے دور ہوں گے، اگر ہم اپنی عملی زندگی میں جہاں تک ہمیں معلوم ہے، جہاں تک ہمارا علم ہے، جہاں تک ہمارا شعور ہے، جہاں تک ہمارا ادراک ہے، ہم حق کے اوپر چل رہے ہوں، لیکن جانتے بوجھتے حق سے منہ موڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے۔